سوال میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آئین میں ترمیم اور قومی سلامتی کی. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب احسن اقبال صاحب نے، جو سینئر لیڈر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہرین انور راجہ جو وزیر مملکت برائے قانون ہیں. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. احسن اقبال صاحب، آپ کے آنے سے پہلے اعجاز الحق صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آئین میں ترمیم اور قومی سلامتی کا آپس میں کوئی تعلق ہے. آپ کے لیڈران تو آرمی چیف سے ملتے بھی رہے ہیں، تو کیا اس ترمیمی پیکج میں فوج کی ان پٹ بھی شامل ہیں، ان کے مشورے بھی شامل ہیں، یا ان کی کوئی تحفظات آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کا ایک حکومت کا ذیلی ادارہ ہے اور یہ کوئی بھارت کا ادارہ نہیں ہے. ہمارا جو فوج کے ساتھ اختلاف ماضی میں تھا وہ اس کے کردار کے حوالے سے تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا ایک پروفیشنل کردار ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس سیکیورٹی کے کردار کو ادا کرنے میں جیسا کہ پچھلے چند سالوں میں اس نے اپنے آپ کو خالص ایک سیکیورٹی کے رول تک محدود کیا ہے، اس کی اپنی جو ایک امیج ہے، اس کا ایک اپنا ساکھ ہے، اس کی وہ بہت بہتر ہوئی ہے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ اسی پیرائے میں جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے. پنجاب میں بہت اہم حساس انسٹالیشنز ہیں. پھر پنجاب حکومت پولیس کی اینٹی ٹیررزم میں اور کاؤنٹر ٹیررزم میں ٹریننگ کے لیے فوج سے بہت مدد حاصل کر رہی ہے. ترمیم کے حوالے سے کوئی گفتگو یا فوج کی انپٹ لی گئی ہے بحیثیت سیاستدان آپ نے؟ فوج کا تو دیکھیں، آئین بنانا تو عوام کے نمائندوں کا اختیار ہے، اور فوج جو ہے وہ اس کا کام سیکیورٹی پہ ہے. اگر کوئی سیکیورٹی پالیسی بنے گی یقیناً ان سے انپٹ لینی چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آئین کی کسی بھی تشکیل میں یا اس کی امینڈمنٹس میں فوج سے انپٹ لینے کی کوئی ضرورت ہے. اعجاز الحق صاحب، آپ نے سنا احسن اقبال صاحب کو، آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کی انپٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی آئینی طرح؟ بالکل احسن صاحب نے ٹھیک کہا. میرے خیال میں نہ فوج کو اس سے کوئی کنسرن ہے کہ اور نہ ہی انہیں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ آرمی چیف کو کون پریزیڈنٹ کرے گا یا پرائم منسٹر کرے گا. اور عموماً پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایک ہی جماعت کے جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. کچھ عرصے کے لیے بیچ میں ٹرانزیشن غلام اسحاق صاحب کی رہی، لیکن وہ بھی اپنے صدر تارڑ کو لے کر آئے تو انہی کے صدر تھے. پھر فاروق لغاری جب آئے تو وہ پیپلز پارٹی کے تھے. اور آج آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ جب فوج فیصلہ کرتی ہے مداخلت کرنے کا تو یہ آئینی ترمیم تو ان کا راستہ نہیں روک سکتی؟ دیکھیں، یہ تو پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا گورنمنٹ کی گورننس کیسی ہے، ملک کے حالات کیا ہیں، انٹرنل سچویشن کیسی ہے، ایکسٹرنل سچویشن کیسی ہے. مطلب یہ آئینی ترمیم سے کوئی فرق زیادہ نہیں جب بھی فوج نے پڑتا. مداخلت کی کسی آئینی ترمیم نے آج تک اسے روکا نہیں. یعنی جی مہرین انور، آپ تو حکومتی وزیر بھی ہیں اور وزیر مملکت برائے قانون بھی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ آئینی ترمیم فوج کا راستہ روک سکتی ہے؟ یہ اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں فوج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسی بھی کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز الحق صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس کو صرف آئینی ترمیم کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوگا. یہ وہ کانسٹیٹیوشنل فورس آ رہی ہے جو 18 کروڑ عوام کی بیکنگ رکھتی ہے، اور جب 18 کروڑ عوام کی بیکنگ رکھتے ہوئے کوئی قانون یا کوئی ایسا پروویژن آئے تو میرے خیال میں وہ تمام ان فورسز کا رستہ روکنے کی حق بجانب بھی ہوتی ہے اور روک بھی سکتی ہے کہ جن کو اس جگہ پہ نہیں آنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آئینی ترامیم جو جمہوریت کے بالکل روح کے مطابق ہیں، آئین کی روح کے مطابق ہیں، وہ ضرور ہر اس فورس کا رستہ. آپ صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ صرف فوج کی بات نہیں ہے، بات اس عامر ذہن کی ہے، اس عامر سوچ کی ہے، اس ڈکٹیٹرشپ کی سوچ کی ہے. اس کا لبادہ، اس کا رنگ، اس کا روپ بدل بھی سکتا ہے. اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور اس سے ہمیں محتاط رہنا ہے. اور ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں فوج کو. آپ نے دیکھا ان جوانوں کو جو اپنے جان دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کی کل فنکشن تھا 23 مارچ کا، ان کی بیوگان کو دیکھ کے میں نہیں سمجھتی کوئی ایک خاص طبقہ ہے فوج کا. جب ہمیں بات کرنی چاہیے تو ہمیں میرے خیال میں اپنے آپ کو اس پہ لمٹ کر دینا چاہیے. پوری فوج کی بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے اس ترمیم میں کون سی خاص بات ہے کہ اگر وزیر اعظم کو سربراہان کے افواج کے سربراہان کی تعیناتی کا اختیار مل بھی جاتا ہے تو یہ اختیار تو 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بھی تھا. آپ کہتی ہیں 16 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے یہ ترمیم. احسن اقبال صاحب، 12 اکتوبر 1999 کو 2/3 اکثریت تھی وزیر اعظم نواز شریف کے پاس. کیا اس وقت وہ آئین اور آپ کی حکومت 16 کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں 2 قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں. ایک ہارڈ پاور ہوتی ہے، کروڈ پاور، فزیکل پاور،
اور ایک سافٹ پاور یا مورل لیجیٹیمیسی کی پاور. آئین، قانون، رول آف لا، کسی بھی معاشرے میں اس کو ایک سافٹ پاور سمجھا جاتا ہے جس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. اور ایک فزیکل پاور ہوتی ہے جس میں ڈنڈا ہے، جس میں بندوق ہے، جس میں تمام وہ فزیکل پاور کے ادارے ہیں. جو معاشرے ابھی اپنی سویلائزیشن کے بہت ابتدائی دور میں ہوتے ہیں، وہاں پہ کروڈ پاور یا فزیکل پاور، سافٹ پاور کو اوور رول کرتی ہے. اور جن معاشروں کے اندر سویلائزیشن، جن معاشروں کے اندر رول آف لا بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، وہاں پہ فزیکل پاور اس سافٹ پاور کے آگے سرنگوں کر لیتی ہے. اب اہم بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہر کوئی ماضی سے سبق سیکھے. جمہوری حکومتوں نے بھی سبق سیکھا. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2 پرائم منسٹرز نے، بھٹو صاحب نے اور خود نواز شریف صاحب نے کوشش کی کہ ریلیٹیولی جو جونیئر جنرلز تھے ان کو جنرل لگایا اس خیال سے کہ شاید وہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے، لیکن ایک فوج کا جو فیصلہ تھا وہ نہیں روک سکا سینئر جونیئر کو. لہٰذا اگر پرائم منسٹر یہ سمجھ جائے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، جو فوج کا سربراہ ہے وہ اس کی لائلٹی ادارے کے ساتھ ہے، تو وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا. جو میرٹ پہ، ایک منٹ میری بات سنیں، جو میرٹ پہ آ رہا ہے وہ آ جائے گا.